الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو سچی توبہ کی اہمیت بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ تو تم نے کر لیے، تو اب میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ گناہ گار ہو گئے تو کیا ہوا؟ مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تم لوگوں کی معافی قبول کر لوں گا۔ مجھ سے توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کر لوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کن کی قبول ہوگی؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ ان کی قبول ہوگی کہ جب کبھی وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے؟ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، تیرے کریم رب کے معاملے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو جب رب اتنا کریم ہے تو پھر گناہ کر کے سائیڈ پہ نہ ہو جانا، دوبارہ پھر اللہ کی رحمتوں کے دامن میں آ جانا۔ اللہ سے معافی مانگ لینا، وہ معاف کر دے گا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا نشانی ہے کہ ہم نے توبہ کی تو اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ توبہ کی توفیق ہی اس کو ہوتی ہے جس کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے۔ جس کی توبہ قبول نہیں ہونی ہوتی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس لیے جب توبہ کر لو تو پھر بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ اگر معافی مانگ لی ہے تو میرے مالک نے مجھے معاف بھی کر دی، توبہ کر لی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ گناہ کر کے اس پہ اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور گناہ کر کے اس پہ پچھتانا اور دوبارہ اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ توبہ کی جو شرط ہے وہ سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، انسان مانے اور کہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے۔ گناہ کا اعتراف اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ توبہ کی دو شرطیں ہیں۔ جب یہ دو شرطیں پوری کر دی جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ مل کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بارش کی دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ اے موسیٰ، یہ جو لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں ان میں ایک گناہ گار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ آپ ان کو کہیے کہ ان میں سے جو بھی گناہ گار ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، تو ہی دعا قبول ہوگی، تو ہی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے ایسے ہی کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے میری بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، لیکن مجمع میں سے جو گناہ گار ہے جس سے میں ناراض ہوں اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ تو اس مجمع میں واقعی ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ
اچھا اس میں دو روایتیں ہیں، کچھ نے کہا 40 سال گناہ کیے، کچھ نے کہا 70 سال گناہ کیے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے 70 سال گناہ کیے، تو نے میرا پردہ رکھا، لوگوں کو بتایا نہیں، لوگوں سے میرے گناہ میرے عیب چھپائی رکھے۔ یا اللہ اب سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہیں، اب میں سائڈ پہ ہوں گا تو لوگ میری نسلوں تک کو تانا دیں گے کہ تم لوگوں کے بزرگ کی وجہ سے۔ نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، یا اللہ میں تجھ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب اس نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کو قبول فرمایا اور بارش برسنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو کوئی بھی سائڈ پہ نہیں گیا اور آپ نے بارش بھی برسا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں اس سے ناراض تھا، لیکن یہ تھوڑی دیر پہلے ہی میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ وہ بندہ مجھے دکھا تو صحیح، اس کا نام تو بتا، وہ کون ہے جس نے چند گھڑیوں میں تجھے بنا بھی لیا، حالانکہ تو کہتا تھا 70 سال گناہ کیے ہیں، مجھ سے بڑا ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہیں میرے موسیٰ 70 سال گناہ کیے، میں نے اس پہ پردہ ڈالا، آج جب میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے تو آج میں کیسے اس کو آپ کے سامنے لے آؤں، آج اس کا نام کیسے آپ کے سامنے لے آؤں، اب تو میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح ایک شخص تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں جو کہ عادی شرابی تھا، اس کی عادت تھی شراب پینے کی، مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا اور کہنے لگا کہ آج تو میری گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی جو شراب والی بوتل تھی وہ اپنی چادر میں چھپا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ شخص اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے تیرا حکم توڑا، تو نے شراب حرام کی، میں پھر بھی شراب پیتا رہا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج میری جان بچ جائے عمر فاروق سے اور آج میری عزت رہ جائے، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ شراب نہیں پیوں گا۔ یہ دعائیں کر رہا تھا دل میں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب آ گئے، آ کے کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا جلدی جلدی میں جیسے کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی، کہنے لگا میں نا دودھ لے کے آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے کہاں ہے دودھ؟ تو کہنے لگا کہ نا میری بوتل میں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بوتل دکھائیں ہمیں، سامنے کیوں نہیں کی ہوئی، چھپائی کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ چھپائی نہیں ہے، دودھ گرم تھا تو اس لیے میں نے نا لپیٹی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ نہ جلیں، اس لیے چادر میں لپیٹی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے دکھاؤ، دودھ کی بوتل دکھاؤ، حالانکہ وہ شراب کی بوتل چھپا رہا تھا۔ جب چادر پیچھے کی تو اللہ کے حکم سے شراب کی بوتل گرم دودھ میں بدل چکی تھی، شراب کی جگہ پہ گرم دودھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بوتل میں آ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی دیکھ کے حیران کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ رب جس کو اتنا ناراض کیا، جس کے اتنے حکم توڑے تھے، آج وہ چند گھڑیوں میں مان گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی سختی سے اس شخص کو بچا لیا اور اس کی توبہ قبول کی۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں، تو بڑی امید ہے کہ جیسے اس لڑکے کی شراب کی بوتل دودھ کی بوتل میں بدل گئی، انشاءاللہ ہماری برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل لے لے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔